بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 5 اکتوبر اتوار کا دن ہے، اہم خبریں اس میں ہوں گی، لیکن آج چونکہ عمران خان کا دن ہے اس پہ میں بڑی تفصیل سے کچھ باتیں کروں گا آپ کے سامنے، آپ کو یہ جاننا ضروری ہے۔ لیکن ایران، روس اور چین کا جو معاملہ، امریکی معاملات میں بڑا ایکشن، معدنیات اڈے، ٹرمینل دینے کے معاملے پر تینوں ممالک کھل کر پہلی دفعہ سامنے آئے، اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ اسرائیل نے غزہ کا جو امن معاہدہ ہے وہ توڑ دیا، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ، شہباز شریف و فیلڈ مارشل کدھر جائیں گے، کیا معاملات ہوں گے، ہندوستان کی دھمکیاں اصل میں کیا ہے، پیچھے امریکہ کیا واردات کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کی بے بسی لاچاری بھی سامنے آئی، جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان کی منافقت بھی سامنے آئی، سینیٹر مشتاق کس حالت میں، اسرائیلی عدالت میں تشدد کا معاملہ، یہ بھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، اور امریکہ کو دی گئی جو معدنیات 2 ٹن وہ کہاں سے خرید کر بھیجی گئیں، اس پر سب بات کرنی ہے۔ لیکن آج چونکہ 5 اکتوبر ہے، خان کا دن ہے، خان کی سالگرہ، پاکستانی جشن منا رہے ہیں، پورے ملک میں دعائیہ تقریبات، اڈیالہ جیل کے باہر تحریک انصاف کے کارکن جشن منا رہے ہیں۔ خان کی سالگرہ اس وقت پوری دنیا میں سوشل میڈیا کا دوسرا بڑا ٹاپ ٹرینڈ ورلڈ وائڈ پینل میں ہیپی برتھ ڈے عمران خان چل رہا ہے۔ رات کے 12 بجے عوامی سمندر کراچی کے ساحل سے ٹکرا رہا تھا تو زمان پارک بھی باہر سڑکوں پر لوگ امڑ آئے، کسی کے ہاتھ میں مشعل تھی، کسی ہاتھ میں چراغ، کسی کے ہاتھ میں کیک، کسی کے ہاتھ میں عمران خان کی تصویر، کسی کے ہاتھ میں پوسٹر تھا، کوئی دعائیں دے رہا تھا، کوئی نعرے لگا رہا تھا، کوئی آنسو بہا رہا تھا، کوئی خوش تھا، ہر ایک اپنے اپنے انداز میں عمران خان کو یاد کر رہا تھا، کوئی مسجدوں میں، مندروں میں، کوئی گرجا گھروں میں، پاکستان کے گلی کوچوں میں، اوورسیز اپنے بڑے بڑے دفاتر میں۔ اس کی وجہ پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں کیوں اتنا اہم دن ہے۔ 73 سال پہلے 5 اکتوبر 1952 کو اتوار کے ہی دن عمران خان کی پیدائش ہوئی۔ اکرام اللہ خان نیازی اور شوکت خانم مرحومہ کے گھر پیدا ہونے والا یہ بچہ کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ پاکستان کا جب بھی نام آپ کے ذہن میں آئے گا، عمران خان آئے گا۔ جب آپ پاکستان کا سوچیں گے تو عمران خان کا تصور ہوگا۔ یہ 78 سال کی تاریخ کا نچوڑ ہے، پاکستانیوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ اس ظلم، فسطائیت، بربریت، اس اندھیرے میں، ظلمت کے اندھیرے میں روشنی کا ایک چراغ ہے۔ عمران خان وہ رہنما ہے جو اس وقت قوم کے دلوں میں ایسے ہے کہ شاعروں نے اسے اشعار میں اگر سمیٹ لیا تو گلوکاروں نے اسے اپنی آواز میں گا لیا۔ کسی نے غزل کا عنوان بنایا، کسی نے نظم کا محور بنایا، کسی نے نعروں میں جگہ دی، کسی نے آنسوؤں میں، تو کسی نے خون سے 804 لکھ دیا۔ آپ عمران خان کے نام پہ دیکھیں، لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی اس نظریے پہ، کیونکہ عوام کو نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمارے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ اس نا امیدی میں یہ ایک امید کی کرن ہے، آزاد شخص ہے۔ اس کے دشمن اس کے نظریے کو قید نہیں کر سکے، اس کی آواز کو خاموش نہیں کر سکے۔ انہوں نے کوشش کی، لیکن آج بھی اڈیالہ جیل سے نکلتا ہوا ایک بیان در و دیوار سے ٹکراتا ہوا پوری دنیا میں گونجتا ہے۔ یہ واحد رہنما ہے جو نوجوانوں کے دلوں کی اگر دھڑکن ہے تو بوڑھوں کے دلوں کی دعائیں ہیں، بچوں کے دلوں میں، آنکھوں میں خواب ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس کا سفر اقتدار کا نہیں ہے، ایمان اور عزم کا ہے۔ 1992 تک ہم عمران خان کو ایک کرکٹر جانتے تھے، ایک سیلیبریٹی کی طرح دیکھتے تھے، ایک چمکتا ہوا ستارہ تھا کرکٹ کے وقت۔ یہ جو دوسرا روپ عمران خان کا نظر آیا، سماجی خدمت گزار کا، ایک رحم دل انسان کا، پاکستانی کو کینسر اسپتال جب بنائے، اپنا تن من دھن سب کچھ اس پہ لگا دیا، یہ پہاڑوں جیسا کام کر دیا، یونیورسٹیاں قائم کی۔ جب عمران خان سیاست میں آیا تو اقتدار میں آپ کو پتہ ہے یہ آل شریف جو آج بھی ضیاء الحق کے دسترخوان کی بچی کچھ ہڈیوں پہ اپنے اقتدار پہ سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ضیاء الحق عمران خان کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا، وزیر اعلیٰ بن جاؤ، مشرف اقتدار کے لیے وزیر اعظم بناتا تھا۔ عمران خان نے کہا نہیں، میں نظریہ لے کر آیا ہوں۔ کبھی کچھ سندھ میں بھی کوئی عام سے کارکن نے کہا تحریک انصاف میں شامل ہونا ہے، عمران خان وہاں پہنچ جاتا تھا۔ خیبر پختونخوا میں کوئی کونسلر بھی کہتا تھا میں نے تحریک انصاف جوائن کرنی ہے، عمران خان وہاں ہوتا تھا۔ یہ پاکستان کی گلیوں محلوں میں خاک چھانتے ہوئے ہم نے خود دیکھا، 27 سال کی محنت میں تحریک انصاف بنائی۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے چندہ اکٹھا کرنے والے شوکت خانم کے لیے آج وہ ووٹر بھی بنے اور بنیان المرصوص بن کے سیسا پلائی دیوار کی طرح آج کھڑے بھی ہیں۔ یہ قربانیاں دینے والے اصل میں وہ لوگ ہیں۔ ان میں عہدوں پر بکنوں والے کی بات نہیں کر رہا، یہ جو آج اپنی تصویریں خان کے ساتھ لگا رہے ہیں، اصل خان کے جو لوگ ہیں، میں آپ پاکستان کی عوام کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے یہ قربانیاں عمران خان کی محبت میں دی، کیونکہ عمران خان کی محبت ہے پاکستان۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کا نظام اس وقت عمران خان کے مخالف ہوا ہے، عرب بھی مخالف، عجم بھی مخالف، مشرق بھی مخالف، مغرب بھی مخالف، مولوی بھی مخالف، لبرل بھی مخالف۔ خان کے ایک بروٹس اور میر جعفر میر صادق کا ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن یہ قوم کس طرح اسے اپنے دل میں بسائے بیٹھی۔ آپ کو پتہ ہے 2013 میں آپ کو یاد ہوگا جب خان کو خون سے لت پت لے کے جا رہے تھے تو قوم کی سانسیں اسی وقت رک گئی تھیں۔ پھر یہ وزیر آباد جب گولیاں لگیں تو ایسے لگتا تھا کہ سولی پر چڑھ گئے ہیں سارے، ہم سانس رک گئے تھے سب کے۔ یہ عمران خان سے جو محبت ہے، دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے کہ اولاد سب سے بڑی آزمائش ہے، سب سے بڑی اولاد۔ سورہ انفال کی آیت ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ نے آزمائش قرار دی، یعنی آپ کے ایمان کا اور صبر کا امتحان اولاد کی شکل میں اللہ لیتا ہے۔ عمران خان نے اپنی اولاد خوبصورت شہزادوں جیسے بیٹے دیکھیں، 25 کروڑ نوجوانوں کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ عمران خان کے اختیار میں ہے کہ وہ 73 سال کی عمر میں اڈیالہ جیل سے نکل کے لندن چلا جائے،
وہاں ان کی فضاؤں میں اپنی اولاد کے ساتھ ٹائم گزارے. وہ تنگ و تاریک زندان کو، موت کی چکی کو قوم کے بچوں کے مستقبل خاطر چنا ہوا. آپ سوچیں کیا ضرورت ہے عمران خان کو یہ تکلیف برداشت کرنے کی. یہ جو تکلیف عمران خان گزارا ہے کہ وضو کے لیے پانی گندا ملنا، غلیظ کھانا ملنا، پانی بجلی جیسی عام سی ضروریت چھین لینی، صرف اس قوم کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے، وہ آپ کا کفار ادا کر ہے. اور جتنی ہم دیر کرتے ہیں، دیکھیں ظلم کو برداشت کرنے میں حضرت علی کا ارشاد ہے کہ جتنی دیر کرو گے اتنی بڑی قربانی دی. یہ آج جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس کی قربانی ہے. عمران خان تو اپنی تقاریر میں، اپنے پیغامات میں خوف کے بت توڑنے کی آپ کو بار بار سمجھاتا ہے. آپ ساری تقاریر اٹھا کے دیکھیں، دانشور کی طرح اس قوم کو عمران خان نے کیا سمجھایا ہے. کیونکہ وہ صرف ایک آزادی کا استعارے کے طور پر نہیں، حقیقی معنوں میں ایک مرشد کی طرح، جس طرح آپ کو استاد اور مرشد سمجھاتا ہے. غلام قوم کے لیے تو چیگویرا، نیلسن منڈیلا، گاندھی، آپ کو پتا ہے مارٹن لوتھر کنگ یا امام خمینی نظر آتے. لیکن یہ عمران خان ایک مفکر کے طور پہ اس قوم کو سمجھاتا رہا، جس طرح ان جرنیلوں کو سمجھاتا رہا کہ آپ لوگ نہ یہ ظلم کریں. یہ 792 دن کی قید میں ہم لوگوں نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے یقین کریں ایمان، غیرت اور سچائی پر، جو ساری زندگی ہم کتابوں سے نہیں سیکھ سکے، عمران خان نے سکھایا. یہ نظریہ امام حسین علیہ السلام یہ کبھی سمجھ نہیں آیا، یہ عمران خان نے سمجھایا، کر کے دکھایا. حق کے راستے پر تنہا ہونا شکست نہیں، عزت ہے. خوف کے سامنے ڈٹ جانا عبادت ہے. بزدلی کے خلاف کھڑے ہونا ایمان ہے. اس قوم کے اندر یہ جو نئی روح، یہ نئی نظریہ، یہ جو 3 نسلوں کو خان نے جگایا، 3 نسلوں کو. باخدا یہ آنے والے دور میں تو بچے اقوال یاد کریں گے نا، جس طرح ہم بچپن میں رٹے مارتے تھے 14 نکات کے. عمران خان نے اسی طرح ان آنکھوں کا آپریشن کیا ہے جنہیں اب گندگی دن کی روشنی میں قوم کو صاف صاف دکھائی دیتی ہے. عمران خان نے بینائی ہماری لٹائی ہے ہمیں. وہ جو ہم خوابوں میں سچ کہنے سے ڈرتے تھے، آج کھل کر نام لیتے ہیں. 10 15 20 30 سال بعد کتابوں کی کتابیں لکھیں گے، فلموں کی فلمیں بنائیں گے. پھر ہو سکتا ہے خان کی زندگی کا ایک باب بھی مکمل نہ کر سکے. یہ انسان نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے، ایک نظریہ ہے. یہ ایک ایسی روشنی ہے جو آنے والے زمانے میں انشاءاللہ زندہ رہے گی. اب دیکھیں خان جیل میں ہے، کبھی جیل میں اس طرح کسی نے اتنی بڑی سالگرہ منائی؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کہتے تھے آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جائے، 7 پردوں میں چھپا دو، لوگ بھول جائیں گے. 792 دن سے نہ چہرہ دیکھا آپ نے، نہ آواز سنی، نہ تقریر سنی، نہ پیغام سنا. آپ کے دل و دماغ میں وہ کیسے زندہ ہے جیسے سورج پردے کے پیچھے بھی ہو تو روشنی آتی ہے. قید کو اس در و دیوار میں، جسم کو تو انہوں نے روک لیا، نظریے کی گونج کو کیسے روکیں گے؟ ایک ایک جملہ خان کا، ایک ایک لفظ، گھبرانا نہیں، حوصلہ رکھنا پاکستانیوں، یہ قوم کو زندہ کر دیتا ہے. یہ آج بھی آزاد ہے اور اس کے غلیظ ترین دشمن دنیا میں آج بھی ذلیل ہو رہے ہیں. ہر مخالف کا نقاب اترتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. انہوں نے سب سے بڑا نیریٹو بنایا تھا کہ یہودی ایجنٹ ہے، 30 سال کہتے رہے، آج نیتن یاہو کی گود سے اتر رہے ہیں، ٹرمپ کے جوتوں کے تسموں سے لٹک رہے ہیں. یہ دن آج عمران خان کا ہے، 2 نفل ادا کریں. عمران خان کی زندگی اور صحت کے لیے دعا کریں، اللہ اسے لمبی زندگی اور صحت دے. اور یہ میں آپ کو کہتا ہوا سناؤں کہ عمران خان اڈیالہ جیل سے روانہ کروڑوں کے جلوس میں، اور کمزور دل افراد یہ ویڈیو نہ دیکھیں. یہ میرے انشاءاللہ الفاظ ہوں گے. اور یہ وقت ضرور آئے گا، عمران خان کی قیادت میں تمام تباہی بربادی کا انشاءاللہ حساب لیا جائے گا. آج کسی بے سہارا، کسی غریب کا، کسی قیدی کا سہارا بنے، شوکت خانم کو فنڈنگ کریں، اللہ سے دعا کریں. یہ وقت گزرے گا انشاءاللہ. ظالم دیکھیں جتنا بھی طاقتور ہو، جتنا مرضی طاقتور ہو، یہ انشاءاللہ ختم ہوگا. اس وقت تو عاصم لا لگا ہوا ہے. عمران خان نے جو کہا، اڈیالہ جیل کے باہر تحریک انصاف کی سالگرہ منانے 7 کارکنوں نے گرفتار کر لی. اب تعزیرات پاکستان، بلکہ تعزیرات ہند بھی پڑھ لے، کوئی ایسا جرم نہیں کہ کیک کاٹنے پہ گرفتاری ہو. یہ انگریز نے بھی نہیں کیا. یہ ملینیم پہ بھی رات کراچی میں چھاپے مارتے رہے، وہاں گلو بٹوں کے دستے پہنچتے رہے. لیکن یہ دیکھیں عمران خان جو انہیں بار بار سمجھاتا ہے نا کہ یہ نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا والا انقلاب آ رہا ہے ادھر، خان کی پیشن گوئیاں درست ہے. یہ جو مریم نواز بڑے شوق سے کہتی ہے نا، جاگ پنجابی جاگ، اب پنجابی جاگ جائے گا. یہ جنریشن زی کا انقلاب جو ممالک دیکھیں، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، فلپین، انڈونیشیا، کینیا اس کا شکار ہو چکے ہیں. اگلا ملک کسی بھی وقت باری آ سکتی ہے. یہ ٹکٹکی پہ لگے ہوئے ہیں اس وقت. اور عمران خان نے سمجھا رہا ہے، بار بار سمجھا رہا ہے. ہم لوگ بار بار ان کی منتیں کر رہے ہیں. اور یہ بجائے سمجھنے کے معاف کیجیے گا بدبودار لوگ صبح دوپہر شام خان کی مخالفت میں زمین آسمان ایک کریں. ابھی وہ کچھ اندرونی بیرونی جو سازشیں ہو تو میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے بھی جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان کی تقریر دے کے حیران ہوگا. 30 منٹ کی تقریر میں وہ شخص جیل میں بیٹھے ہوئے 792 دن کے شخص پر اعتراض کر رہے کہ ٹویٹ کہاں ہے اسرائیل کا. 8 ٹویٹس تو میں نے دیکھی ہیں عمران خان کی. انہیں اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ خود اپنے سینیٹر مشتاق احمد کے بارے میں بات کر سکتے. تشدد ہو رہا ہے وہاں، باقاعدہ اس کی تصاویر سامنے. سفارتی ذرائع یہ دعویٰ کریں کہ اس وقت اسرائیل کی فوج میں کے قبضے میں ہے، وہ اسرائیل کی عدالت میں پیش کر کے وہاں ملک بدری کریں گے یا نہیں کریں گے فیصلہ کریں گے. ان کی جرت نہیں ہے وہ بات کر سکے. یہ شہباز شریف، عاصم منیر اور ذرا کریں نا ڈونلڈ ٹرمپ پہ بات، حافظ نہیں. لیکن وہاں ان کی بات آپ کو پتہ ہے پر چلتے ہیں ان کی. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف یہ اسرائیل تسلیم کرنے کے خلاف کال دے دیتے.
اسرائیل میں رات کو غزہ میں شدید بمباری کی 66 لوگ شہید ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، پانی کی لائن میں لگے ہوئے بچے شہید ہوئے ہیں، اور شہباز شریف ٹرمپ کو امت مسلمہ کا رہنما قرار دے رہا ہے، نیتن یاہو کو اپنا مرشد بنا رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ، عاصم منیر اور شہباز شریف ساتھ کھڑے ہیں اس طرح۔ وہ آپ دیکھیں یہ جو اسرائیل کی یہ جو واردات تھی، میں آپ کو بتاؤں یہ جو غزہ میں ہوا رات کو، مسلمان ممالک اسرائیل نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے منظور کروا لیا ان سے سب کچھ، جس میں اسحاق ڈار اور شہباز شریف نے تو وہی کیا کہ اللہ کو بھی راضی کریں، عبداللہ کو بھی راضی کریں۔ یہ تو بیچ میں نیتن یاہو بھی مان گیا تھا، اسرائیل کو اس پورے معاملے میں لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ فلسطینی مزاحمت کار نہیں مانیں گے، آج ڈیڈ لائن ہوگی، غزہ کو بمباری سے اڑا دے گی، لیکن وہاں مزاحمت کاروں کی چال ناکام ہوئی۔ انہوں نے جو مزاحمت کاروں نے کی چال ناکام کی، وہ کس طرح ناکام کی کہ انہوں نے وہ معاہدہ تسلیم کر لیا، اور ساتھ ہی کہا فلسطین میں حکومت نہیں ہوگی، انخلا مکمل ہوگا، کوئی فلسطینی غزہ چھوڑ کے نہیں جائے گا، نہ ہی ہم ہتھیار ڈالیں گے، امداد کا راستہ بھی کھولیں اور جنگ بندی بھی کریں۔ اب اسرائیل کے سامنے اور کوئی راستہ نہیں، انہیں پتہ ہے یرغمالی وہ چھوڑ دیں گے۔ پھر نیتن یاہو نے پہلے ٹویٹ کی، خیر مقدم کیا، پھر اسے ڈیلیٹ کر دیا اپنا پورا معاہدہ۔ اس کا جو مزاحمت کاروں کا جواب تھا وہ ٹرمپ نے اپنے پورے سوشل میڈیا پہ لگا دیا، لیکن آج اسرائیل نے بمباری کر دی، وجہ کوئی نہیں بنتی۔ اور یہ یہاں پہ چونکہ آپ کو پتہ ہے ماضی میں جیسا ضیاء الحق امریکہ کی خوشنودی کے لیے افغانستان میں خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کر کے افغانستان کی جنگ میں کودا اپنے اقتدار، اپنے ایکسٹینشن کے لیے، جو پینٹاگون وائٹ ہاؤس سے جہاد شروع ہوا، ان جرنیلوں کو اس نے امریکہ نے استعمال کر کے ٹوائلٹ میں ایسے پھینکا۔ امریکہ نے بھی اب دیکھیں یہی سارا کچھ کرنا ہے ان کے ساتھ، یہ بہت بڑی واردات۔ دیکھیں امریکہ نے بڑے طریقے سے سب سے پہلے تو چین کے ساتھ پاکستان کو آہستہ آہستہ الگ کروا لیا ہے۔ یہ جو گوادر آپ کو پتہ ہے معاملہ پسنی والا یا بگرام ایئر بیس کا افغانستان کے ساتھ، یہ چین کے سی پیک کو چین کو بڑے آرام سے نکال دیا گیا۔ اب یہاں تو وہ 12 جماعت پاس دنیا بھر سے اچھا معدنیات خرید رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے امریکہ بھیجنے کے لیے، ورنہ اتنی جلدی معدنیات نکل نہیں راتوں رات، 5 سے 7 سال تو کم از کم لگتے ہیں ان پہ۔ ان کے تو اپنے حالات یہ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ سرمایہ کاری کے لیے انہوں نے تیل کے 22-23 جو کنویں ہیں وہ جو بنے ہوتے ہیں سیٹ سے وہ کھولے سرمایہ کاری کے لیے، بیڈنگ شروع کی ہے۔ 23 میں سے صرف ایک کمپنی ماری گیس وہ بھی پاکستان کی آئی ہے، SIFC بری طرح ناکام، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بری طرح فلاپ، کوئی آنے کو تیار نہیں۔ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں یہ 56,000 کلومیٹر کے بلاک کھولے گئے تھے کہ آئے سرمایہ کاری کریں ہماری یہاں گیس اور تیل کے ذریعے، کیونکہ امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان دنیا کے ان 15 ممالک میں جہاں سب سے زیادہ تیل اور معدنیات ہیں، بھائی کو لینے کو آئے گا۔ اور IMF حساب کتاب کر رہا ہے، وہ 11 ارب ڈالر جو آپ نے تجارتی خسارہ اس کا حساب کتاب، وہ ڈالر کہاں گئی؟ ابھی دیکھیں جو بگرام ایئر بیس پہ جو معاملہ اور یہ ٹرمینل کا معاملہ ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پہ یہ ساری واردات ہوئی ہے، اس میں روس، چین نے پاکستان، ایران، روس، یہ چاروں کا ممالک کو بلا لیا ہے 6 اکتوبر کو کہ آئے آ کے ہمیں حساب کتاب دیں، ہم کر کیا رہے ہیں یہاں، امریکہ اس خطے میں کس طرح اتنی جلدی پیش رفتی کر رہے، اتنی جلدی کیسے بڑھ رہا ہے، ہمیں آ کے بتائیں، ہم آپ کی باتیں نہیں مانتے۔ سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے تو انہوں نے خبریں چلائی ہیں کہ نہ ہم ٹرمینل دے رہے ہیں، نہ اڈے دے رہے ہیں، نہ معدنیات دے رہے ہیں، نہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن ان کی بات کوئی تسلیم نہیں کر رہا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اس کردار سے سب جانتے ہیں کہ ماضی سب کے سامنے ہے۔ اور چین کا کردار تو دیکھیں پاکستان کے لیے اتنا اہم ہے دفاع کے معاملے میں، یہ جو سی پیک کے طریقے سے آہستہ آہستہ چین کو نکالا جا رہا ہے، ناراض کیا جا رہا ہے۔ ابھی جو بھارتی آرمی چیف نے پاکستان کو نقشے سے مٹانے کی دھمکیاں دی ہیں، یہ ویسے نہیں ہوا، یہ باقاعدہ امریکہ سے ٹھپ لگی ہے، اور یہ اپنے پیروں پر کلہاڑی ماریں گے چین کے ساتھ کر کے، اگلی جنگ جو وہ اپنے بازوؤں سے لڑنی پڑے گی۔ اسی لیے جیسے جیسے اب نومبر آئے گا، دسمبر آئے گا، اس میں شدت آئے گی، کیونکہ ایک تو ایران اسرائیل کی جنگ کا اور پاکستان ہندوستان کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ 1971 میں بھی اس نے ہندوستان نے 6 مہینے کا وقت دیا تھا مکتی باہنی کی تاریخ میں، جب انہوں نے مداخلت کی۔ یہاں تو تینوں صوبے اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، چین کو ناراض کرتے تو پھر حالات آپ کے سامنے ہی ہیں، امریکی بحری بیڑوں کے انتظار ہی پھر کرتے رہے۔ یہ ایک پوری تاریخ ہے۔ دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نا ہم آدھی دنیا ختم کر دیں، آرمی چیف کا بیان تھا، یہ پھر اس پہ ہی حملے پیرا کر، لیکن کیا انہیں دنیا کرنے دے گی؟ یہ بڑے خطرناک معاملات ہیں، اس پہ میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گا، آج خان کا دن تھا اس لیے دل نہیں چاہ رہا تھا۔ لیکن خیبر پختونخوا کا ایک معاملہ دیکھا، بڑی بے بسی ہے، بلوچستان کے وہ سرفراز بگتی وزیر اعلیٰ سے بھی کمزور وزیر اعلیٰ، یہ اس وقت گنڈا پور صاحب، طلال چودھری کے ایک فون پر انہوں نے سیکیورٹی ہٹا دی، اندازہ کریں۔ ایمل ولی خان کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ سیکیورٹی دی گئی تھی یہاں خیبر پختونخوا کا وہ اس کے، لیکن علی مین گنڈا پور کا میرے اختیار میں نہیں آئی جی خیبر پختونخوا، اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں یہ ہائبرڈ نظام کا پارٹنر دیکھ لیں جو یرغمال ہیں، کہ یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں اور IG ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں وزارت وہاں سے پہلے بھی ماضی میں جو بھی کام ہوا نا، کہا جی وہ محسن نقوی نے ڈائریکٹ کیا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آصف زرداری اور نواز شریف دونوں ملک سے باہر ہیں، آصف زرداری واپس نہیں آ رہا، نواز شریف بھی واپس نہیں آ رہا۔ یہ ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، وہ میں اگلے ویلاگ میں تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔
خان کے لیے آج پھر ایک دفعہ دعا کریں، 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے لمبی زندگی اور صحت دے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔